مینیجنگ کا تشریف پروگرام مجلسی اور حاکمی اسمبلی شہر حیدرآباد سے آئی ہوئی طلباء و طالبات و اساتذہ و ذمہ داران، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اردو میڈیم گورنمنٹ مدارس میں پڑھنے والے بچوں میں بیگ اور سالانہ ملت ماڈل پیپر جو بچے لکھ رہے ہیں ان کی تقسیم کے سلسلے میں آج آپ سب کو زحمت دی گئی ہے، اور میں یہ ضرور آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہرگز و قطعی یہ نہ سمجھے کہ اردو میڈیم سے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو موقع کم ہے، یا پھر دنیا کے اس دوڑ میں اردو میڈیم میں پڑھنے والے طلباء طالبات کسی سے پیچھے رہیں گے۔ ایسا ہرگز و قطعی نہیں ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے چیلنجز کا اگر ہم یا دنیا میں جو بھی مصیبتیں ہیں، تکالیفیں ہیں، ان سب کا اگر کسی چیز سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم سے کیا جا سکتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم نہ صرف چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ علم کے ذریعے ہم ایک نئے انقلاب کو لا سکتے ہیں، اپنے زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو لا سکتے ہیں، تو صرف اور صرف علم کے ذریعے۔ اور آج مسلمان سب سے پیچھے اور پچھڑا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں، اور اگر ہم علم پر توجہ دیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تو خود بخود ہم دنیا کی ہر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور جتنی بھی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ان ناانصافیوں پر نہ صرف آواز اٹھا سکیں گے بلکہ ان ناانصافیوں کو انصاف میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے۔ آج ہر رپورٹ، چاہے وہ سچر کمیٹی ہو، گوپال سنگھ کمیشن رپورٹ ہو، یا کوئی بھی رپورٹ ہونے دیجیے، یہی بات کہتی ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے، پچھڑا ہوا ہے۔ تو آج اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو تعلیم کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین آج تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے، تو یہ بھی میں ضرور آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اہلیہ مجلس اتحاد المسلمین کے وقت مجلس نے سیاست میں رہ کر، انتخابات لڑ کر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجلس نے سب سے پہلے اگر کچھ کہا اہلیہ مجلس کے وقت تو یہی کہا تھا کہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو منظم و متحد کریں گے، تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی کو دور کریں گے، اور پھر آخر میں کہا کہ سیاسی میدان میں حصہ لیتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیمی اور معاشی و دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین اسی پر چل رہی ہے۔ یہ دارالسلام جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ دارالسلام حکومت کے قبضے میں چلا گیا تھا، مجلس اتحاد المسلمین پر پابندیاں تھیں، اور کئی برس کی قانونی جدوجہد مقدمات کے بعد دارالسلام کو حاصل کیا گیا۔ نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا بلکہ دارالسلام
جو حکومت کے قبضے میں جتنے برس تھا اس کا کرایہ حاصل کیا، نہ صرف کرایہ حاصل کیا بلکہ اس کرائے پر انٹرسٹ کو حاصل کیا، اور جو پیسہ کرائے کا اور انٹرسٹ کا آیا اس سے دارالسلام کے سامنے مرغیاں بنائی گئیں، اور دارالسلام حاصل جب ہوا تو سب سے پہلے اگر کوئی قائم ہوا دارالسلام میں تو ایک مدرسہ، ایک اسکول دارالسلام میں قائم ہوا۔ یہ دارالسلام کی تاریخ ہے، یہ مجلس کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد میں ITI کا سینٹر بنایا گیا، سامنے یہ عمارت چھوٹی آدمی ہے، یہ اویسی ITI انسٹیٹیوٹ تھا یہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر تعلیم کے میدان میں مجلس نے میڈیکل انجینئرنگ، MBA، MCA، فارمیسی، آرکیٹیکچر، نرسنگ، فزیوتھراپی، کئی ایسے کورسز کا آغاز کری اور آگے بڑھتے گیا ایک تعلیمی انقلاب، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان تعلیم کے میدان میں نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ سب سے آگے بڑھ کر تعلیم اور علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دواخانے بنائے، اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، اتنے بڑے بڑے دواخانے، آج 2,000 بستر کے دواخانے جہاں پہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے، ایک عالی شان اور بہت اچھے دواخانے میں عصری آلات کے ساتھ علاج ہو رہا ہے اور کم سے کم قیمت میں ہو رہا ہے۔ چھوٹے سے نرسنگ ہوم کے چارجز بھی بہت ہوں گے لیکن ہمارے پاس اتنا کم علاج ہو رہا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، سیاسی میدان میں یہ سارے کام کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سرکاری مدارس میں پڑھنے والے اردو میڈیم کے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سالار ملت نے یہ بیگس کی تقسیم، یہ گائیڈ اور 10th کے بچوں کی فیس، اور پھر جو بچے فرسٹ کلاس کا ڈسٹنکشن لاتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، ان کو کچھ امداد دینا، رقمی انعام دینا جس کے ذریعے ان کے حوصلوں کو اور بلند کرے۔ اس کا سلسلہ 2005 میں سالار محترم، اللہ سالار ملت کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اور میں آج یہ بات کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں کام کرنے کا، لیکن ہمارا کام نہ صرف ہماری پہچان ہے بلکہ ہمارے کام کی وجہ سے آج 50 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کو لے کر مسلسل مجلس اتحاد المسلمین عوام کے اعتماد کے ذریعے عوام کے مسائل کو نہ صرف حل کر رہی ہے بلکہ ایوان اسمبلی میں مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے، چاہے ایوان پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو یا بلدیات ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 11 برس کے اس طویل سفر میں جس کا آغاز سالار ملت نے کیا تھا، اس میں قریب 1,04,000 طلباء و طالبات میں ایجوکیشنل کٹس تقسیم کری، 1,04,000، اور SSC ایگزام فیس قریب 25,320، مطلب 25,320، اور SSC ٹاپرز میں جو انعام دیا گیا وہ قریب 3,207 بچے اور بچیوں کو 3,207، آل ان ون جو گائیڈ دی گئی وہ 69,600 بچوں میں تقسیم کی گئی، اور اب تک اکتوبر 2005 سے جو یہ سلسلے کا آغاز ہوا تھا، 2005 سے لے کر 2016 تک قریب آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا کام مجلس نے کیا کہ قریب 4,12,46,398 روپیہ ہم نے تقسیم کیا۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 4,12,46,398
398. تو آپ بتائیے یہ کتنا بڑا کام کس نے کیا ہے؟ بتائیے آج تک کسی نے نہیں، مجلس نے کیا. اور جملہ اسٹوڈنٹس جو اب تک ان اسکیمات سے استفادہ اٹھانے یا مستفید ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یہ بھی اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی مثال ہے کہ 1,98,527 اسٹوڈنٹس اب تک اس سے استفادہ ہوتا ہے. 1,98,000 مطلب قریب 2 لاکھ بچے استفادہ ہوتا ہے. تو ہم آج یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا کام ہے، کارنامہ ہے جو مجلس اتحاد مسلمین کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے لیے ایگزام فیس یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. اور اب آج کی اس تقریب میں چندرا گڑکا حلقہ اسمبلی سے، یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی سے اور چار مینار حلقہ اسمبلی کے پورے اردو میڈیم کے طلباء و طالبات آج یہاں پر ہیں. الحمدللہ آج ان میں یہ تقسیم کیا جائے گا اور باقی پھر کل تقسیم ہو گئے، پھر اس کے بعد پرسوں بھی ہوں گے. تو یہ آج ایک دن میں یہ کام نہیں ہوتا. آپ بتائیے کہ آج یہ دارالسلام کو دیکھ کر اتنی مسرت ہوتی ہے کہ یہاں پر اتنے معصوم بچے آئے ہیں جو تعلیم اور علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دارالسلام کا وسیع میدان آج بھرا ہے ان طلباء و طالبات کے ساتھ میں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک باعث فخر ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ علم کے لیے آج اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس سال 2015 میں جو اب جو دیں گے ہم آج سے جو آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں ایجوکیشن کے جو کٹس ہیں وہ قریب 13,000 اسٹوڈنٹس کو دیں گے اور اس کی لاگت قریب 40,53,000 روپیہ ہوگی. 40,53,000 ہوگی. اور 7,000 آل ان ون جو گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولس کے ہیں حیدرآباد اور دوسرے ڈسٹرکٹس کے ہیں، آندھرا پردیش کے بھی، ان سب کو دیں گے. اور اس میں جو خرچہ آ رہا ہے وہ 12,72,500 روپیہ، مطلب 12,72,500. SSC ایگزام کی 89 اسکولس کے 2024 طلباء و طالبات کی فیس دی جائے گی اور اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے، جو امداد دی جائے گی آج، وہ 2,53,000 ہے. تو اس حساب سے 2015 میں لاسٹ ایئر جون سے لے کے دسمبر تک 22,000 طلباء و طالبات اس سے استفادہ اٹھائے ہیں. اور اس پر جو مکمل جو خرچہ آ رہا ہے 2015 کے تعلیمی سال اور 16 کے لیے، تو 55,78,500 روپیہ. تو یہ اتنا 55,78,500. اور اکتوبر 2016 میں بھی ہم جو SSC ایگزام فیس ہے 1,910 اسٹوڈنٹس کی جو 88 اسکولس کے ہیں، ان میں بھی 2,38,750 یہ پورا دیں گے. تو آج بھی اب یہ نومبر کے مہینے میں جو ڈسٹریبیوشن ایجوکیشن کٹس کا ہے وہ قریب 14,000 بچوں کا ہوگا، 90 اسکولس کا، اور مکمل اس کا جو خرچہ ہے وہ 46,54,000 کا ہے. اور ڈسٹریبیوشن جو آل ان ون 7,000 SSC اسٹوڈنٹس میں دیا جائے گا، اس پر بھی قریب 15,75,000 روپئے کا خرچہ آ رہا ہے. تو یہ اس سال جون سے لے کے دسمبر 2016 تک جملہ 22,910 بچے اور بچیاں اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ اٹھائیں گی. اور اس پر اس سال جو خرچہ آ رہا ہے وہ 65,07,750 روپئے کا خرچہ آ رہا ہے. تو آپ خود
کہ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقیدیں تو بہت ہوتی نہیں ہیں، لیکن مجلس نے ان تنقیدوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کام کیا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آئے طلباء و طالبات، بالخصوص لڑکیوں سے میں کہوں گا کہ 10th کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھیے، تعلیم کو چھوڑنا نہیں۔ 11th 12th کریے، انٹرمیڈیٹ کریے، گریجویشن کریے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، انشاءاللہ تعالی اپنے زندگی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریے۔ اور میں یہ کہوں گا ضرور، بڑی معذرت کے ساتھ میری بچیوں کو، لڑکیوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا علم ہوگا، آپ کی ڈگری ہوگی، آپ کی قابلیت ہوگی، تو آپ کی زندگی میں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ خدا نہ خواستہ بد سے بدترین حالات زندگی میں آئیں گے تو کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اپنے علم، اپنے تعلیم اور اپنے ڈگری کے ذریعے اپنی زندگی میں ایک نئی خوشحالی لا سکتے، اپنی زندگی کو آگے لے کر جا سکتے۔ اس لیے علم ضروری ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ تعلیم حاصل کریں تو ہم صرف ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، نہیں۔ ڈاکٹری کے علاوہ، انجینئرنگ کے علاوہ بھی بہت سے فیلڈز ہیں، بہت سے فیلڈز ہیں جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ فارمیسی ہے، آرکیٹیکچر کالج ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہے، لینڈسکیپنگ کی ڈیزائننگ ہے، آپ پھر مائکرو بایولوجی ہے، یا پھر دوسرے بایو ٹیکنالوجی ہے، ریسرچ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کینسر کے ریسرچ، کینسر اتنا ہو رہا ہے، اس پر بھی ریسرچ ہے۔ ملیریا مچھر سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈینگو کا بخار ہوتا ہے اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ آپ اگر ڈاکٹری نہیں کر سکے تو ریسرچ کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، MBA کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، کئی مختلف فیلڈ ہیں جہاں پہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے تعلیم کو ترک نہیں کرنا، تعلیم کو جاری رکھنا۔ اور میں یہ بات آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے طور سے یہ کام کرتی ہے، لیکن تلنگانہ ریاست و آندھرا پردیش ریاست یہ واحد 2 ریاستیں ہیں ہندوستان میں جہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے، میں کہوں گا مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے پری میٹرک اسکالرشپ ہے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے۔ اگر MBBS کرنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، آرکیٹیکچر کرنا چاہتے ہیں، فارمیسی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، غریب لڑکا یا لڑکی کوئی بھی کالج میں داخل لینے اکنامکلی بیکورڈ ہے تو اس کی مکمل فیس ریاستی حکومت ادا کرتی ہے۔ تو آپ کو معاشی پریشانی کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گریجویشن کی فیس بھی گورنمنٹ دیتی، انٹرمیڈیٹ کی بھی دیتی ہے، MBBS کی بھی دیتی ہے، انجینئرنگ کی بھی دیتی ہے۔ یہ ایک کام اپنے آپ میں سالانہ خرید 600 کروڑ روپیہ ریاستی حکومت دیتی ہے مسلم بچے اور بچیوں کو اپنے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ کام کسی ریاست میں نہیں، صرف ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ میں ہے اور آندھرا پردیش میں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور آج مجلس اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بچے اردو میڈیم کے یا انگلش میڈیم کے پرانے شہر کے گورنمنٹ کے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو بس پاس فری دیا جانا چاہیے۔ اور ان کو میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بچوں کی اٹینڈنس 85% سے اوپر ہوگی تو ان سارے طلباء و طالبات کو ماہانہ 200 یا 300 روپئے حکومت کی طرف سے ملنے کا یہ بھی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوگا۔ آن پار وتھ ST مطلب SC/STs کو جو بھی سہولتیں ہیں، جو بھی مراحل دیے جاتے ہیں، وہ سارے مراحل مسلمان بچوں کو بھی دینا ہے۔ اسمبلی میں لڑ کر ہم کامیاب ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا جیو بھی آ چکا ہے اس تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بجٹ سے اس پر بھی عمل آوری ہوگی۔ تو اس عمل آوری کے بعد آپ کو پاکٹ منی ملے گی، دوسرے پیسے بھی ملیں گے۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو
سرکاری مدارس میں جو بھی مسلمان بچہ پڑھے گا SC ST کے بچوں کو نہ صرف فیس دیتے ہیں، بس پاس دیتے ہیں، ہاسٹل چارجز دیتے ہیں، میس چارجز دیتے ہیں، پاکٹ منی دیتے ہیں، کاسمیٹک چارجز بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابیں بھی دیتے ہیں، ٹیکسٹ بکس اور نوٹ بک بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مسلمان بچوں کو بھی ملیں گی. سب کو یہ ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی یہ بھی حاصل ہوگا. بہرحال مجلس کام کر رہی ہے اور مجلس نے اتنا کام کیا ہے. یہ عمارتیں، یہ تعلیمی ادارے، یہ دواخانے، یہ سب کچھ مسلمانوں کی امانت ہے اور یہ آپ کی ملکیت ہے اور آنے والے نسل کی ملکیت ہے. یہ معصوموں کی ملکیت ہے اور آپ کی امانت کی حفاظت کرنے والے محافظوں اور چپراسیوں بن کر ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ ملت کا ساتھ ہے، آپ کا ساتھ ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ آپ کا ساتھ ہے. اور یہ بھی اعلان کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مارچ یا اپریل کے مہینے تک اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں مارچ یا اپریل تک قریب 100 کروڑ کی لاگت سے سالانہ ملت کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر کا اناگریشن ہوگا اور وہاں پہ کینسر کے مریضوں کے علاج کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں کہیں پر بھی اتنا سستا علاج نہیں ہوتا جو اویسی وسرا ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کینسر کے علاج کے لیے بھی سب سے سستا انتظام انشاءاللہ اپریل کے مہینے تک، اپریل نہیں تو جون کے مہینے تک انشاءاللہ تعالی ضرور کینسر سینٹر کا آغاز ہو جائے گا. کینسر کے پیشنٹوں کا علاج ہوگا. بہت مہنگے آلات ہیں کینسر کے، ہم وہ بھی خرید رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی کہوں گا کہ صرف ایسا ویسا سینٹر نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کے سب سے اچھے سینٹرز میں اس کا شمار ہوگا. اور چیلنج سے کہوں گا کہ جو سامان، جو اکوپمنٹ، جو مشینری ہمارے پاس ہوگی حیدرآباد میں کہیں پر نہیں ہوگی. ویسا ہی آج مجلس کام کر رہی ہے. بس آپ یہاں آئے بچوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے تعلیم کو کبھی ترک نہیں کرنا. مصیبتیں، مسائل، تکالیف آئیں گے ضرور، لیکن تعلیم کو نہیں چھوڑنا. اور کبھی بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے تو اللہ کی اس آزمائش سے اللہ سے ناراض نہیں ہونا، سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا میں اسی کو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس کو آزماؤں. اللہ کا جو قریبی نہیں ہوتا اللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ اسی کو تکلیف دیتا. تو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے تو حالات سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. وہ قوم دنیا میں سب سے پیچھے رہتی ہے، وہ قوم جو دنیا سے ڈرتی ہے، لیکن وہ قوم دنیا میں سب سے آگے رہتی ہے جو قوم دنیا کو ڈرانا جانتی ہے. آج یہی عزم، یہی ارادے کو ہمارے سینوں میں زندہ کرنا ہوگا کہ ہم ڈرنے یا گھبرانے والے نہیں ہیں. اگر کوئی ہم کو ڈرائے گا تو ہم پلٹ کے اس کو ڈرائیں گے، اور اگر پلٹ کے اگر ڈرانا ہے تو یاد رکھو ہم اپنے علم، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کے ذریعے ان کو ڈرا سکتے ہیں. آج ہم کو اس طاقت کو پیدا کرنا ہوگا. قلم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اس طاقت کو حاصل کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب و کامران کرے گا. لیکن یاد رکھو زندگی جیو تو زندگی میں کوئی مقصد کو زندہ کرو. بے مقصد کی زندگی جینا وہ زندگی نہیں ہے. زندگی میں ایک جنون ہونا چاہیے، زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، زندگی میں ایک عزم ہونا چاہیے، زندگی میں ایک ارادہ ہونا چاہیے، زندگی میں ایک طاقت ہونی چاہیے. جب تک جنون نہیں، عزم نہیں، ارادہ نہیں، ہمت نہیں، کچھ حاصل کرنے کا جنون نہیں رہا تو پھر یاد رکھو زندگی اس کو حاصل نہیں ہوگی. یہ جنون کو پیدا کرو، یہ کیفیت کو پیدا کرو، اور یاد رکھو منزل مقصود کسی عقل مند کو نہیں ملتی،
वो सिर्फ डरते घबराते, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा, सोच सोच कर कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते रुक जाता है। लेकिन जुनून जिसको रहता है उसी को मंजिल मिलती है। वो जुनून को पैदा करो, वो दीवानगी को पैदा करो, वो हिम्मत को पैदा करो, वो अज़्म को पैदा करो। वो हिम्मत अगर होगी, अज़्म होगा, इरादा होगा, तो देखना दुनिया की हर कौम तुम्हारे कदमों के सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी, तुम्हारे अज़्म के सामने। ऐसे अज़्म को पैदा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। कैंसर सेंटर के साथ इंशाअल्लाह आइंदा तालीमी साल या उसके बाद के साल में, अगर आइंदा साल नहीं हुआ तो उसके बाद के तालीमी साल में सालार मिल्लत के नाम से एजुकेशन का जो ट्रस्ट चला रहा हूं मैं, उसमें आज 9 स्कूल चल रहे हैं बड़े बड़े, और उन 9 स्कूल्स के बाद बल्लागुड़े में एक स्कूल और एक जूनियर वो डिग्री कॉलेज का भी आगाज हो रहा है, जहां पे हमारे लड़कियों को, बच्चियों को डिग्री और जूनियर कॉलेज की तालीम का इंतजाम होगा। तो वो भी इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है, और वहां में नए नए कोर्सेज को हम ला रहे हैं इंशाअल्लाह। बहरहाल आप लोग इल्म हासिल करिए, तालीम के जरिए अपनी जिंदगियों में एक नई तब्दीली को लाइए। और हम रियासती हुकूमत से एक मुतालबा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असेंबली में वादा किया था कि अकबर साहब आपका ये मुतालबा हक बजाने करे जायज है, हम इसको भी करेंगे। हमारा मुतालबा ये था कि ग्रुप 1 से लेकर जितने भी ग्रुप हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियों के इम्तिहानात हैं, चाहे पुलिस के हो, चाहे हेल्थ के हो, चाहे टीचर्स के हो, कुछ भी हो, हर इम्तिहान हर जबान के साथ उर्दू जबान में भी होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और सरकारी नौकरी मुलाजमत का ये जो काम है, ये इम्तिहान है, ये भी इंशाअल्लाह उर्दू में मुनाफिक होगा। तो ये भी हमारी कोशिश है, क्योंकि जब तक जबान को रोजगार से मजबूत नहीं करेंगे तो जबान मजबूत नहीं होगी। तो ये हमारा कोशिश है, और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको नेक बनाए, एक बनाए, आपको कामयानी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियां 10th का इम्तिहान लिख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी जिंदगियों में नई खुशहाली, तरक्की, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह आपके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपके घरों में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाए। आपके घरों में जो आपकी बहनें बच्चियां बैठी हैं, शादियां नहीं हुई है, अल्लाह उनकी शादियां करवा दे। अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करे, हमारे परेशानियों को दूर करे। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे मरहूम कायदीन, वो वर्कर्स, सबको जंगल में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत की कब्र को नूर से भर दे और उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, और हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत वक्त लिया आपका, माफी चाहता हूँ, लेकिन आए हैं आप लोग यहाँ पे, तो चाहता था कि आप लोग भी वाकिफ हो जाए, क्योंकि आप हमारे कौम, हमारे मिल्लत के न सिर्फ असासे हैं, बल्कि हमारे मिल्लत के मुस्तक़बिल हैं आप। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम आपको यहाँ तक आने को कहते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लेते हैं। इतना वक्त आप दिए हैं, निकाले हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। अराकीन असेंबली भी यहाँ है, मजलिस के वर्कर्स और कारकुनों से भी कहूँगा कि वो सारे मैदान में जाकर एक काउंटर पे रुके और देखें इंतजामात को, ताकि आसानी के साथ अच्छी तरीके से